وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كذبت ثمود بطغواها سورہ شمس کی پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ اللہ رب العالمین نے بہت ساری قسمیں کھا کر 11 قسمیں اٹھائی ہیں 11 قسمیں اٹھا کر اللہ رب العالمین نے ایک اٹل حقیقت بیان کی کہ دنیا اور آخرت میں وہی شخص کامیاب ہے جو اپنے نفس کو پاک کر لے، جو اپنے نفس کو کفر و شرک سے، اللہ کی نافرمانی سے، ہر غلط کام سے، دنیا کے دھوکے سے، شیطان کے دھوکے سے اپنے آپ کو پاک کر لے، اپنے نفس کو بچا لے، تو وہ شخص کامیاب ہے دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی۔ اصل کامیابی وہ اپنے نفس کو پاک کرنے میں ہے، اصل کامیابی دنیا کے مال و متاع کے اندر، دنیا کی رنگینی کے اندر نہیں ہے۔ یہ ایک بہت عارضی سی نعمت ہے، دنیا کی مال و دولت، دنیا کا اقتدار بہت عارضی سی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ اپنے نفس کی پاکی ہے، اپنے دل کی پاکیزگی ہے، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے بچانا ہے، اپنے نفس کو اللہ کی رضا پر لگانا ہے، اپنے نفس کو پاک کرنا ہے۔ اسی لیے قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، وہ شخص کامیاب ہو گیا جو پاک ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ وذکر اسم ربہ فصلی، اس نے اپنے رب کے نام کا ذکر کیا، نماز پڑھی۔ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو، تم نفس کی پاکی سے بڑھ کر تم نماز اور ذکر و اذکار اور اللہ کی رضا سے بڑھ کر تم دنیا کو ترجیح دیتے ہو۔ والآخرۃ خیر وابقی، حالانکہ جو آخرت ہے وہ بہتر بھی ہے اور آخرت باقی بھی رہنے والی ہے۔ تو اصل چیز دنیا نہیں ہے، دنیا کی رنگینی، دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، یہ بہت عارضی سی چیز ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ ہے جو ہمیں دنیا آخرت دونوں میں کامیاب کرے، اصل وہ کامیابی ہے جس حقیقت کی طرف یہاں اشارہ ہوا۔ قرآن کریم میں اور بھی کئی مقامات پر اللہ نے یہی بات ذکر فرمائی ہے۔ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک شخص تھا جس نے اپنا ایمان چھپایا ہوا تھا، تو اس شخص نے پھر اپنا ایمان ظاہر کیا اور اس شخص نے بھی لوگوں کے سامنے یہی حقیقت واضح کی۔ وقال الذی آمن یا قومی، اس نے کہا یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ ہی دار القرار، اے میری قوم یہ دنیا
دنیا کی زندگی یہ تو ایک تھوڑا سا فائدہ ہے. وَإِنَّ الْآخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ، اصل تو آخرت ہے جو قرار کا گھر ہے، جو ہمیشگی کا گھر ہے، جہاں ہر نعمت بہت زیادہ بھی ہے اور ہمیشہ رہنے والی ہے. تو بہرحال اس صورت کے شروع میں اللہ رب العالمین نے یہی حقیقت بیان فرمائی ہے. اصل کامیابی اپنے نفس کو پاک کرنے میں ہے. اصل کامیابی دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابی ہے. صرف دنیا کا اقتدار، دنیا کا مال و دولت اکیلا یہ کچھ بھی نہیں ہے. اور اصل کامیابی ہے کہ جو شخص اپنے آپ کو پاک کر لے، اللہ کے ساتھ لو لگا لے، اور جو شخص اپنے آپ کو پاک نہ کرے، اللہ کے ساتھ لو نہ لگائے، تو وہ شخص اصل میں نامراد ہے. وقد خاب من دساہا. تو یہ قسمیں کھا کر یہ دو باتیں اللہ نے جواب قسم کے طور پر فرمائی ہیں. اب جب یہ حقیقت بیان کر دی اتنی قسموں کے بعد، تو اب اس کی ایک عملی مثال اللہ رب العالمین پیش فرما رہے ہیں قوم سمود کی. قوم سمود یہ وہی قوم ہے جو قوم عاد کے بعد آئی تھی. قوم عاد کی جانشین قوم ہے جس کو قوم سمود کہتے ہیں. اس قوم سمود کو جو قوم عاد کی جانشین بنی، اللہ نے قرآن کریم میں قوم سمود کا ذکر کیا ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے قوم سمود کے حوالے سے وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ. اللہ نے ان کے نبی جو حضرت صالح علیہ السلام تھے، سورہ اعراف میں اللہ نے ان کا قول ذکر کیا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنی قوم یعنی قوم سمود کو واعظ و نصیحت کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ، کہ اے میری قوم یاد کرو جب اللہ نے تمہیں جانشین بنایا عاد کے بعد. تو قوم سمود جو ہے یہ قوم عاد کے بعد آئی تھی. یہ وہی قوم ہے جس قوم کو قوم سمود بھی کہا جاتا ہے، اور اس قوم کو قوم عاد بھی کہا جاتا ہے. اسی قوم کا ایک نام قوم عاد بھی ہے، لیکن ایک عاد ارم ہے، یا اس کو عاد اولا بھی کہتے ہیں جو اصل قوم عاد ہے. تو اس کو قوم سمود کہا جاتا ہے، یا اسے اگر قوم عاد بھی کہا جائے تو یہ عاد ثانیہ ہے یا یہ عاد سمود ہے. کیونکہ قوم عاد ہو یا قوم سمود ہو، ان دونوں قوموں کا جد امجد ایک عاد نامی شخص تھا. جیسے میں نے سورہ فجر کے اندر آپ کے سامنے واضح کیا تھا جب ہم نے پڑھا الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد، تو وہاں میں نے وضاحت کی تھی کہ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے عاد کے ساتھ کیا کیا. کون سی عاد؟ جو عاد ارم ہے. تو ایک عاد ارم ہے جو عاد اولا ہیں، کہ حضرت نوح کے بیٹے سام کی اولاد میں ارم، اور ارم کی اولاد میں ایک عاد شخص تھا. اس عاد نامی شخص کی اولاد کو قوم عاد کہتے ہیں. یہ قوم، اس کی طرف حضرت ہود علیہ السلام بطور نبی آئے تھے جو انہی میں سے تھے، اور جب اس قوم نے اللہ کی نافرمانی کی، یہ بڑی طاقتور قوم تھی. قوم سمود بھی بڑی طاقتور تھی، لیکن قوم عاد زیادہ طاقتور تھی. تو جب اس قوم نے اپنے نبی کی بات نہیں مانی، اللہ رب العالمین کے احکامات پر عمل نہیں کیا، اللہ نے اس قوم کو تباہ و برباد کر دیا ہوا کے ذریعے، جو 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی. پھر اس قوم کے بعد جو قوم آئی اور دوبارہ وہ سیدھے رستے سے ہٹی، تو اس قوم کا نام قوم سمود ہے، اور اسی قوم کو قوم عاد بھی کہتے ہیں، عاد ثانیہ یا عاد سمود. تو وہ اسی عاد نامی شخص کی اولاد میں ایک شخص سمود ہے، تو اس سمود نامی شخص کی اولاد کو قوم سمود کہتے ہیں. تو اس قوم سمود کا اصل بھی قوم عاد ہی ہے. تو بہرحال دو الگ الگ قومیں ہیں، ایک ہی قوم نہیں ہے. لیکن یہ قوم سمود، یہ قوم عاد، یہ قوم عاد کی اولاد میں ہی آگے جا کر قوم سمود بنتی ہے. یہ قوم سمود کی اصل قوم عاد ہے. اس کے نہیں اکٹھی قوم نہیں تھی. یہ قوم سمود قوم عاد کے بعد ہے، اور قوم عاد پہلے تباہ ہوئی، اور جو نیک لوگ تھے وہ بچ گئے قوم عاد میں سے، جو حضرت ہود علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. بعد میں ان نیک لوگوں کے اندر خرابی، ان کی اولادوں کے اندر جا کے خرابی شروع ہوئی. انہی وہ جو قوم عاد سے بچنے والے، ہمیشہ کیا ہوتا ہے
کہ نبی اپنی قوم کو ڈراتے رہے، تو جو لوگ نبی کے ساتھ دیتے رہے، نبی پر ایمان لاتے رہے، وہ تھوڑے تھے. جو نبی کی مخالفت کرتے رہے وہ تباہ ہوتے رہے. تو جب وہ سارے لوگ تباہ ہو گئے اور پھر نبی اور نبی کے ساتھ ایمان لانے والے بچ گئے، پھر آہستہ آہستہ ان لوگوں کی اولادوں کے اندر نماز کا ضیاع اور دیگر خرابیاں شروع ہوئیں، اور پھر دیگر خرافات شروع ہوئیں. تو پھر جب زیادہ لوگ اللہ کے نافرمان ہوئے، پھر اللہ نیا نبی بھیج دیتے تھے. تو گویا کہ یہ قوم عاد میں سے جو نیک لوگ بچے تھے، انہی کی اولاد میں آہستہ آہستہ خرابی ہوتی رہی، تو قوم سمود پیدا ہوئے. تو قوم سمود کی اصل قوم عاد ہی ہے. ٹھیک ہے، عاد نامی شخص کی اولاد میں ہی ایک شخص سمود ہے. تو اس سمود کی اولاد کو قوم سمود کہتے ہیں، اور وہ عاد کی اولاد کو قوم عاد کہتے ہیں. اور یہ سمود نامی شخص کا جب نسب پڑھیں، اس نسب کے اندر عاد بھی آتا ہے. تو عاد جو ہے یہ قوم عاد کا بھی جد امجد ہے، اور قوم سمود کا بھی اوپر جا کے جد امجد ہے. اور یہ جو عاد نامی شخص، تو اس لیے ان دونوں قوموں کو عاد بھی کہہ دیتے ہیں. ایک عاد اولا ہے اور ایک عاد ثانیہ ہے، یا ایک عاد ارم ہے اور ایک عاد سمود ہے. اور یہ جو عاد شخص ہے جو دونوں قوموں کا جد امجد ہے، اس عاد کے جد امجد میں ارم ہے. ٹھیک ہے، جو ارم ہے وہ عاد میں اور ارم میں کم فاصلہ ہے. ٹھیک ہے، سمود میں اور ارم میں، سمود کے نسب میں بھی عاد آتا ہے، وہی عاد جو قوم عاد کا جد امجد ہے، لیکن اس میں اور عاد میں بھی فاصلہ ہے، اور سمود میں اور ارم میں کافی زیادہ فاصلہ ہے. تو عاد ارم جب بھی کہیں تو عاد ارم سے مراد پہلی عاد ہے، جس کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، اور جو بہت طاقتور قوم تھی، بہت لمبے چوڑے تھے. قوم سمود کے مقابلے میں یہ زیادہ لمبے چوڑے تھے، زیادہ طاقتور تھے. تو ان کو اللہ نے ہوا کے ذریعے تباہ و برباد کیا. اما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، قوم سمود کو تو چیخ کے ذریعے ہلاک کیا گیا. واما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ، اور قوم عاد کو اس ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا جو بڑی تیز و تند تھی اور بڑی سرکش قسم کی ہوا تھی، جو 8 دن اور 7 راتیں چلتی رہی. تو قوم عاد زیادہ طاقتور تھی، زیادہ لمبے چوڑے تھے. قوم سمود بھی چونکہ انہی لوگوں میں سے، انہی کے اولادوں میں جا کے قوم سمود ہوئی، تو قوم سمود بھی بڑے طاقتور تھے، لمبے چوڑے تھے، لیکن یہ قوم عاد سے کم تر تھے. قوم عاد بھی لمبے چوڑے اور طاقتور ہونے کے ساتھ ساتھ، دنیا کی بہت ساری نعمتوں کے ساتھ ساتھ، طاقت کے ساتھ ساتھ، وہ صنعت و حرفت کے بھی ماہر تھے قوم عاد بھی. لیکن قوم عاد طاقتور زیادہ تھی. قوم سمود بھی صنعت و حرفت میں بہت آگے تھی. وہ قوم عاد سے بھی صنعت و حرفت میں آگے تھی. صنعت و حرفت میں قوم سمود قوم عاد سے بھی آگے تھی. وہ اتنے آگے تھی قوم سمود کہ وہ پہاڑوں سے گھر بنا لیتے تھے، پتھروں کو تراش لیتے تھے، پہاڑوں سے گھر بنا لیتے تھے. قوم سمود وہ صنعت و حرفت میں اتنا آگے تھے. اگرچہ تعمیر میں اور یہ گھر بنانے میں اور صنعت و حرفت میں قوم عاد بھی بہت آگے تھی، کیونکہ قوم عاد کے بارے میں بھی آتا ہے. جب حضرت ہود علیہ السلام نے، قرآن کریم میں ذکر ہے، جب اپنی قوم کو واعظ و نصیحت کیا، تو اس واعظ و نصیحت کے اندر سورہ شعراء کے اندر یہ بات موجود ہے کہ قوم عاد کی ایک عادت تھی، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون وتتخذون مصانع لعلکم تخلدون. یہ سورہ شعراء کے اندر قوم عاد کے حوالے سے یہ بات موجود ہے کہ جو ان کے نبی حضرت ہود علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنی قوم کو واعظ کرتے ہوئے کہا، قوم عاد کو، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشانی بنا لیتے ہو؟ تم بڑا فضول کام کرتے. تو گویا کہ قوم عاد کی ایک یہ عادت تھی کہ وہ ہر بلند جگہ پر ایک نشانی، ایک اونچی عمارت، ایک بڑی خوبصورت عمارت بنا لیتے تھے، ایک یادگار بنا لیتے تھے. تو یہ قوم عاد سے یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، اور یہ آج تک یہ موجود ہے. آج آپ دیکھیں، مغرب کی قومیں ہوں، غیر مسلم ہوں یا مسلمان ہوں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ جی ہم نے اپنا نشان بنانا ہے، اور ہم نے بلند و بالا عمارتیں بنانی ہیں، ایسی عمارتیں جو ہمارے قوم کی ایک خاص نشانی ہوں، بعد میں یادگار رہے کہ دیکھو ہم نے تاج محل بنایا تھا، ہم نے فلاں یادگار بنائی تھی، ہم نے ایفل ٹاور بنایا تھا، ہم نے یہ بنایا تھا، ہم نے وہ بنایا تھا. یہ قوم عاد سے یہ سلسلہ چل رہا ہے. حضرت ہود علیہ السلام نے جب قوم عاد کو نصیحت کی تو کہا، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، کیا تم ہر بلند جگہ پر ایک نشانی بنا لیتے ہو؟ بڑا تم عبث کام کرتے ہو.
وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم عمارتیں ایسے بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ اتنی بلند و بالا اور مضبوط قلعے اور عمارتیں بناتے قوم عاد، کہ حضرت ہود نے کہا تم اتنی محنت سے اتنی مضبوط قلعے اور اتنی مضبوط اور اونچی عمارتیں بناتے ہو جیسے تم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ قوم عاد کو حضرت ہود علیہ السلام نے نصیحت کی۔ حالانکہ عمارتیں بنانا اور پتھروں کو تراشنا یہ قوم سمود کی خاصیت قرآن کریم میں بیان ہوئی ہے، لیکن ان آیات سے پتہ لگتا ہے کہ قوم عاد بھی عمارتیں بنانے میں اور نشانیاں بنانے میں بڑی آگے تھی۔ تو واللہ عالم، جیسے میں نے کہا قوم عاد قوم سمود دونوں کی اصل ایک ہی ہے، قوم عاد پہلے ہے، قوم سمود بعد میں ہے، تو دونوں ہی بڑے طاقتور، لیکن قوم عاد طاقت میں اور لمبے چوڑے ہونے میں زیادہ طاقتور تھے۔ قرآن کریم میں ہے کہ التی لم یخلق مثلها فی البلاد، قوم عاد جیسی قوم طاقتور قوم پیدا نہیں ہوئی۔ قوم سمود ممکن ہے صنعت و حرفت میں قوم عاد سے آگے ہو، لیکن بہرحال قوم عاد بھی عمارتیں بنانے میں اور نشانیاں بنانے میں کوئی پیچھے نہیں تھی، لیکن قوم سمود کا خاص ذکر ہے کہ وہ پتھروں تک کو تراش لیتے تھے۔ تو بہرحال جب اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا سورہ شمس کے اندر کہ اصل کامیابی دنیاوی مال و متاع اور دنیاوی ترقی نہیں ہے، دنیاوی صنعت و حرفت نہیں ہے، جو ایک بڑی عارضی سی چیز ہے، 11 قسمیں کھا کر اللہ نے فرمایا یہ تو نامراد ہونا ہے جو بندہ دنیا کے اندر لگ جائے، اصل کامیابی تو اپنے نفس کو پاک کرنے میں ہے۔ تو پھر اللہ نے مثال بیان کی ہے یہاں قوم سمود کی عملی مثال، کذبت سمود بطغواہا، جھٹلایا سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ، اپنی طغیانی کے ساتھ۔ قوم سمود نے اپنی طغیانی کے ساتھ جھٹلایا، کس کو جھٹلایا؟ اپنے رسول کو، جن کا نام صالح تھا، حضرت صالح علیہ السلام جو قوم سمود میں سے ہی تھے، اپنے نبی کو جھٹلایا، اللہ رب العالمین کی تعلیمات جو سیدنا صالح علیہ السلام پر اتری تھیں ان تعلیمات کو جھٹلایا، اللہ کی وحی کو جھٹلایا، قیامت کو جھٹلایا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ جھٹلایا۔ اب گویا کہ یہ مثال ہے وقد خواب من دساہا کی عملی مثال، جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے اپنے نفس کو مٹی میں ملا لیا وہ ناکام ہو گیا، اور اس کی عملی مثال قوم سمود ہے۔ قوم سمود نے جھٹلایا اپنی سرکشی کے سبب۔ اذ انبعث اشقاہا، جب اٹھ کھڑا ہوا اشقاہا ان کا سب سے بدبخت شخص، جب سب سے جو سرکش تھا، سب سے شقی القلب شخص تھا۔ شقی کہتے ہیں بدبخت کو، ایک عربی زبان کا لفظ ہے شقی اور ایک لفظ ہے سعید، متضاد لفظ ہیں۔ سعید کہتے ہیں جو بڑا ہی خوش بخت ہو، بڑا ہی سعادت مند ہو، سین عین دال سعد یا سعید، تو یہ یعنی بڑا ہی خوش بخت نیک بخت شخص، اور شقی بڑا ہی بدبخت شخص۔ تو شقی شخص کی بھی یہ سپرلیٹو ڈگری ہے، یہ اسم تفضیل ہے۔ اشقا جیسے اکبر ہوتا ہے سب سے بڑا، یا اصغر یا ازلم سب سے ظالم، اسی طرح اشقا سب سے بدبخت، سب سے شقی شخص۔ اس قوم کا جو سب سے بدبخت شخص تھا وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ بعث کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اٹھانا، کسی کو بھیجنا یا کسی کو اٹھانا، اور انبعث کا مطلب ہوتا ہے خود کھڑا ہونا، اٹھ کھڑا ہونا، نمودار ہونا یا اٹھ کھڑا ہونا۔ قوم سمود نے اپنی سرکشی کے ساتھ جھٹلایا اپنے نبی کو، اللہ کی تعلیمات کو، آخرت کو جھٹلایا جب اٹھ کھڑا ہوا ان کا سب سے بدبخت شخص۔ یہ کون سب سے بدبخت شخص تھا؟ یہ وہ شخص تھا جس نے جو اس قوم پر اونٹنی اللہ نے اپنی نشانی بھیجی تھی، جس کو ناقۃ اللہ کہتے ہیں، اس شخص نے اس اونٹنی کو قتل کیا تھا۔ ابھی اس کا ذکر آگے آتا ہے۔ تو یہ سب سے بدبخت شخص تھا۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ وسقیاہا، تو کہا ان کے لیے رسول اللہ، اللہ کے رسول نے۔ کون تھا اللہ کا رسول ان کا؟ حضرت صالح علیہ السلام۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے جو اس قوم پر اللہ کے رسول تھے جو انہی میں سے تھے، کذبت ثمود المرسلین اذ قال لهم اخوهم صالح الا تتقون، سورہ شعراء میں ہے۔
قوم سمود نے رسولوں کو جھٹلایا جب کہا ان کو ان کے بھائی صالح نے، الا تتقون، کیا تم ڈرتے نہیں؟ تو حضرت صالح علیہ السلام اسی قوم کے بھائی تھے، بھائی سے مراد خونی بھائی، اسی قبیلے سے، اسی قوم سے تھے جس کو یہ قوم سمود تھی، اسی قوم میں سے حضرت صالح علیہ السلام تھے، اللہ کے نبی تھے، برگزیدہ اللہ کے رسول تھے۔ تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے ناقۃ اللہ و سقیاہا، اللہ کی اونٹنی اور اس کو پلانا، یعنی یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اس اونٹنی کا تم نے دھیان کرنا ہے، یہ عام اونٹنی نہیں ہے، یہ اللہ کی اونٹنی ہے، اور یہ چونکہ خاص متبرک اونٹنی ہے اللہ کی، تو اب تم نے اس کا خاص خیال کرنا ہے، اور اس کے خاص خیال کے اندر اس کے جو پینے کا دھیان بھی کرنا ہے۔ یہ اونٹنی جو ہے وہ ایک بڑی اونٹنی تھی اور اللہ کی ایک خاص نشانی تھی، اور یہ جو اونٹنی جس کو اللہ کی اونٹنی کہا جاتا ہے، یہ اصل میں قوم سمود نے اپنے نبی سے ان کی نبوت، ان کی رسالت کی دلیل کے طور پر، معجزے کے طور پر ان سے کہا تھا کہ آپ ہمیں معجزہ دکھائیں کہ ایسی اور ایسی اونٹنی فلاں غار سے نکلے، ان صفات کے مطابق جو صفات کا ہم مطالبہ کر رہے ہیں، وہ اونٹنی ہو، اتنے سال کی وہ اونٹنی ہو، اس کے ساتھ وہ حاملہ ہو یا اس کے ساتھ بچہ ہو، جو انہوں نے صفات کہیں، جس طرح کے معجزے کا انہوں نے مطالبہ کیا، اللہ نے ان کے مطالبے کے عین مطابق معجزہ بھیج دیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے دعا کی، جس طرح کی اونٹنی، جن صفات کی اونٹنی انہوں نے کہی تھی، اللہ نے بالکل اس طرح کی اونٹنی بھیج دی، لیکن فرمایا کہ اب یہ تمہارے مطالبے پر اونٹنی آئی ہے، غار سے وہ نکلی تھی، تو اب تم نے اس اونٹنی کا خاص دھیان کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ایک سنت مبارکہ یہ ہے کہ جب کوئی قوم اللہ سے ایک منہ مانگا معجزہ مانگتی ہے تو پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تم مجھ سے کوئی معجزہ مانگو گے اور میں وہ معجزہ دوں گا، تب پھر اس معجزے کا، اس نشانی کا تمہیں خاص دھیان کرنا ہے، اور اس معجزے اور اس نشانی پر تمہیں سب کو ایمان لانا ہے۔ اگر تم ایمان نہیں لاؤ گے اپنے منہ مانگے معجزے پر، جس کو تم نے خود مطالبہ کیا ہے، تو پھر اللہ کی ایک سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ یہ ہے، پھر اللہ پوری قوم کو تباہ کر دیتے ہیں۔ اگر کسی قوم نے مطالبہ نہ کیا ہو کسی معجزے کا، اللہ اپنی مرضی سے کوئی معجزہ بھیج دیں اور قوم اس معجزے کا انکار کر دے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ اللہ فوری طور پر اس پوری قوم کو ہلاک کر دیں۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ ڈھیل بھی دے دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ ڈھیل دی۔ اللہ کے رسولوں نے آ کر اپنی قوموں کو معجزہ دکھایا، وہ معجزہ نہیں جو قوموں نے مانگا، وہ معجزہ جو اللہ نے چاہا، اللہ نے اپنے رسولوں کے ہاتھ پر، اللہ نے ان کی قوموں کو معجزہ دکھایا۔ جب قوموں نے نہ مانا، اللہ نے اس کے باوجود قوموں کو ڈھیل دی۔ اس کی بہت ساری مثالیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو معجزہ تھا، عصائے موسیٰ، ید بیضا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دکھایا اللہ کے حکم سے۔ جو فرعون کے ساتھ پہلی ملاقات ہوئی، فرعون نہ مانا، تو لمبا عرصہ فرعون کو اور اس کی قوم کو ڈھیل ملی رہی، لمبا عرصہ۔ ایک معجزہ نہیں، فرعون نے کئی معجزوں کا انکار کیا، کئی اللہ کی نشانیوں کا انکار کیا، تو لمبے عرصے کے بعد جا کر آخر فرعون اور فرعون کی قوم کو تباہ و برباد کیا گیا۔ لیکن جب کسی قوم کے مطالبے پر اللہ تعالیٰ کوئی معجزہ بھیجتے ہیں تو پھر اللہ رب العالمین اس قوم کو ڈھیل نہیں دیتے۔ اگر وہ قوم اس معجزے کا انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ اس قوم کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے ہیں۔ تو قوم سمود نے جو مطالبہ کیا، اللہ نے ان کو ان کا منہ مانگا معجزہ دیا، تو لیکن قوم سمود نے جب ان کو ان کا منہ مانگا معجزہ ملا، پھر بھی وہ سب اس پر ایمان نہ لائے، کچھ لوگ ایمان لائے، زیادہ تر لوگوں نے پھر بھی انکار کیا، تو اللہ نے پھر اس قوم کو، انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ برا سلوک کیا، اس اونٹنی کا دھیان نہیں کیا، دھیان کیا کرنا تھا، اس اونٹنی کو قتل کر دیا ان کے سب سے بدبخت شخص نے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کی زبانی انہیں 3 دن کی مہلت دی، کہا کہ اب تم پر عذاب آ جائے گا، 3 دنوں کے اندر تم نے جو کرنا کر لو۔ وہ قوم پھر بھی مذاق اڑاتی رہی، اور آخرکار 3 دن کے بعد
اس قوم پر اللہ کا عذاب آ گیا، اور وہ عذاب کیا تھا؟ وہ چیخ کی صورت میں تھا۔ اس کو قرآن کریم میں بعض مقامات پر الصیحہ یا الطاغیہ کہا گیا ہے، اور بعض مقامات پر ذکر ہے کہ زلزلہ آیا تھا۔ تو وہ اوپر سے چیخ اور نیچے سے زلزلہ کی صورت میں وہ اللہ کا عذاب آیا تھا۔ قوم سمود وہ آخری قوم ہے کہ جس قوم کو اللہ نے ان کا منہ مانگا معجزہ دیا۔ قوم سمود سے پہلے بہت سی قومیں اور بھی تھیں۔ زیادہ تر قرآن کریم کے جو نبی ہیں وہ حضرت ہود کی قوم، قوم عاد، اور حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کریم میں 25 انبیاء کا ذکر فرمایا ہے، تو زیادہ تر انبیاء قوم عاد اور قوم سمود کے بعد ہیں۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ قوم سمود بالکل ابتدائی دور کی قوم ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے بہت قریب قوم ہے۔ قوم سمود بھی بہت بعد کی قوم ہے، ان سے پہلے بھی بہت سی قومیں تھیں۔ تو اس سے پہلے بھی بہت سے قومیں اپنے نبیوں سے منہ مانگا معجزہ مانگتی تھیں، اللہ بھیج بھی دیتے تھے، اور جو قوم ایمان نہ لاتی اس قوم کو اللہ تباہ کر دیتے تھے۔ لیکن قوم سمود یہ آخری قوم ہے کہ جس قوم کو اللہ نے ان کا منہ مانگا معجزہ دیا۔ اس قوم کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر یہ اللہ کی رحمت تھی، اللہ نے قوم سمود کے بعد کسی قوم کو ان کا منہ مانگا معجزہ نہیں دیا۔ اور اللہ نے قرآن کریم میں اس کا ذکر فرمایا ہے، سورہ بنی اسرائیل، جس کو سورہ اسراء بھی کہتے ہیں، اس کے اندر اللہ فرماتے ہیں وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ مُبْصِرَةً فَظَلَمُوا بِهَا وَمَا نُرْسِلُ بِالْآيَاتِ إِلَّا تَخْوِيفًا۔ یہ سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 59۔ تو اس آیت کی ابتدا ہوتی ہے وَمَا مَنَعَنَا أَن نُرْسِلَ بِالْآيَاتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَا الْأَوَّلُونَ۔ نہیں ہمیں منع کر دیا یہ کہ ہم نشانیاں بھیجیں یا معجزے بھیجیں، یا نشانیاں اور معجزوں سے مراد منہ مانگے معجزے ہیں، قوم کے مطالبے کے مطابق معجزے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ہمیں نہیں منع کیا کہ ہم لوگوں کے منہ مانگے معجزے بھیجیں، مگر اس بات نے کہ پچھلے لوگوں نے، پہلی قوموں نے ان معجزوں کو جھٹلا دیا۔ یعنی شروع میں اللہ منہ مانگے معجزے بھیج دیتے تھے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پھر منہ مانگے معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ کیوں بند کر دیے؟ کیونکہ جو پرانی قومیں تھیں، قوم سمود تک، تو ان قوموں نے اللہ سے منہ مانگے معجزے مانگے اور پھر ان کو جھٹلا دیا، تو پھر اللہ نے آئندہ منہ مانگے معجزے بھیجنا چھوڑ دیا۔ وَآتَيْنَا ثَمُودَ النَّاقَةَ، اور ہم نے دی تھی قوم سمود کو اونٹنی، یہ بھی منہ مانگا معجزہ تھا، کیونکہ اس کا ذکر اسی آیت میں ہے۔ ہم نے قوم سمود کو اونٹنی دی تھی مبصرتاً، معجزے کے طور پر، فظلموا بها، انہوں نے اس اونٹنی کے ساتھ ظلم کیا تھا۔ ظلم کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے اس کا دھیان نہیں کیا، اللہ کے جو احکامات تھے اس معجزے کے بارے میں ان کا دھیان نہیں کیا، اس پہ ایمان نہ لائے، اس کا مذاق اڑاتے رہے، پھر اس کو قتل بھی کر دیا۔ وما نرسل بالآیات الا تخویفا، اور نہیں ہم بھیجتے معجزوں کو مگر ڈرانے کے لیے۔ یہ معجزے کوئی عیش و عشرت، کوئی تماشا نہیں ہوتا کہ کسی نے معجزے کا مطالبہ کیا، کوئی تماشا ہے، نبی ہے تو اب قوم تنگ کرتی رہے نبی کو کہ جی اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ معجزہ دکھا دو، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو یہ معجزہ دکھا دو، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو پہاڑ کو سونے کا بنا دو، اگر تم اللہ کے نبی ہو تو میرے باپ کو زندہ کر کے دکھاؤ۔ یہ معجزے تماشا نہیں ہوتے۔ جس طرح قوموں نے معجزوں کو تماشا بنا لیا، اصل میں قریش مکہ منہ مانگے معجزے مانگتے تھے۔ وہ کہتے تھے اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو آپ یہ صفا پہاڑ کو سونے کا بنا دیں، آپ مکہ مکرمہ کو میدانی علاقہ بنا دیں، یہ پہاڑی علاقہ ہے، آپ یہ کر دیں، آپ وہ کر دیں۔ تو اللہ نے قرآن کریم میں جگہ جگہ فرمایا کہ ہم اس طرح تماشے کے طور پہ معجزوں کو نہیں بھیجتے، اور اللہ نے فرمایا کہ اب ہم نے منہ مانگے معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ اور یہ اللہ کا ایک احسان تھا، اللہ کا ایک کرم تھا قوموں پر۔ کیوں کرم ہے؟ اس لیے کرم ہے کہ اگر منہ مانگا معجزہ آ جائے تو پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ اگر منہ مانگا معجزہ نہ ہو، ویسے اللہ معجزہ بھیجیں اپنی مرضی سے، پھر بھی مہلت مل جاتی ہے کئی مرتبہ۔ اگر قوم انکار بھی کر دے اس معجزے کا، پھر بھی کئی دفعہ مہلت مل جاتی ہے، لیکن منہ مانگے معجزے کے بعد مہلت نہیں ملتی۔ اس کی ایک بڑی مثال سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں، جب حضرت عیسیٰ کے حواریوں نے مائدہ مانگا، آپ نے پڑھا ہوا ہے قصہ،
اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل یستطیع ربک ان ینزل علینا مائدۃ من السماء، جب حواریوں نے کہا کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب یہ طاقت رکھتا ہے کہ وہ ہم پر آسمان سے ایک مائدہ اتارے، ایک دسترخوان اتارے؟ قال اتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین، سورہ مائدہ میں 6 پارے میں۔ تو حضرت موسیٰ نے کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ اگر تم مومن ہو تو۔ مومن لوگوں نے معجزہ مانگا، انہوں نے کہا قالوا نريد ان ناكل منها، ہم چاہتے ہیں ہم اس دسترخوان میں سے کھائیں بھی، وتطمئن قلوبنا، ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل بھی مطمئن ہو جائیں، ونعلم ان قد صدقتنا، ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم جان لیں کہ آپ نے ہم سے سچ بولا ہے، ونکون علیہا من الشاہدین، اور ہم گواہ بھی بن جائیں۔ اللہ معجزے بھیجتے ہیں۔ بہرحال ان کے بار بار کہنے پر حضرت عیسیٰ نے دعا کر دی اللہ تعالیٰ سے، قرآن کریم میں اس دعا کا ذکر بھی ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، حضرت عیسیٰ نے کہا کہ اے اللہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے۔ حضرت عیسیٰ نے تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، وہ ہمارے لیے ایک عید کا دن ہوگا، ہمارے پہلوں کے لیے بھی ہمارے پچھلوں کے لیے بھی، وآیۃ منک، اور وہ آپ کی طرف سے ایک بڑی نشانی ہوگی۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کے مجبور کرنے پر، حواریوں کے بار بار کہنے پر یہ دعا کی، وارزقنا وانت خیر الرازقین، اے اللہ ہمیں رزق دے، اے اللہ آپ بہترین رزق دینے والوں میں ہیں۔ تو اللہ نے کیا جواب دیا؟ قال اللہ انی منزلها علیکم، اللہ نے فرمایا میرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، میں تو ہر معجزہ اتار سکتا ہوں، میں یہ معجزہ بھی اتار دوں گا، لیکن ایک بات یاد رکھیں، فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، یہ تمہارا منہ مانگا معجزہ ہے، اگر پھر کسی نے انکار کیا تو پھر میں وہ عذاب دوں گا جو میں نے کبھی کسی کو عذاب دیا نہیں ہوگا، فوری پھر عذاب آتا ہے۔ اب پھر قرآن کریم میں تو یہاں تک بات موجود ہے، آگے قرآن کریم خاموش ہے کہ پھر وہ مائدہ اترا کہ نہیں اترا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں مائدہ اترا، لیکن زیادہ تر مفسرین کی رائے یہ ہے کہ وہ مائدہ نہیں اترا، کیونکہ جب اللہ نے اتنا سخت جواب دیا حواریوں کے لیے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر خود ہی، حضرت عیسیٰ نے دعا کی تھی حواریوں کے بار بار کہنے پر، حواریوں نے حضرت عیسیٰ سے کہا تھا، تو پھر حضرت عیسیٰ زیادہ تر مفسرین کے مطابق اس دعا سے خود ہی دستبردار ہو گئے کہ نہیں ہمارے حق میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کو پتہ تھا کہ ضروری نہیں کہ سب جو ہیں، ممکن ہے بعض لوگ انکار کر دیں، تو پھر ڈھیل نہیں ملتی، پھر مہلت نہیں ملتی۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب منہ مانگا معجزہ آئے، مطالبے کے مطابق معجزہ آئے تو پھر ڈھیل نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے ایک آسانی ہے، ایک رحمت ہے، ایک کرم ہے لوگوں پر کہ اللہ منہ مانگا معجزہ نہیں بھیجتے، کیونکہ اس کے بعد مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ آخری مرتبہ قوم سمود پر اللہ نے منہ مانگا معجزہ بھیجا ہے۔ جی واللہ عالم، دیکھیں محسوس صحیح ہوتا ہے منہ مانگا معجزہ نہیں تھا، کیونکہ ان لوگوں نے اس معجزے کا بھی انکار کیا۔ جب انہوں نے اس معجزے کا انکار کیا تو پھر ڈھیل تو پھر بھی ان کو ملی رہی۔ تو واللہ عالم، ممکن ہے وہ منہ مانگا معجزہ نہ ہو، یہ ہو انہوں نے کہا وہ معجزہ دکھائیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم سے انگلی کی تو معجزہ آ گیا۔ لیکن اس آیت کریمہ سے محسوس ہوتا ہے، سورہ بنی اسرائیل کی جو آیت ہم پڑھ رہے ہیں 59، کہ اللہ فرماتے ہیں ہم نے معجزے بھیجنا بند کر دیے۔ یہاں معجزے سے مراد عام معجزے بھیجنا بند کرنا نہیں ہے، معجزہ تو ہر نبی کی نبوت کی دلیل ہوتا ہے، ہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بہت زیادہ معجزے دیے، تو یہاں معجزے اللہ نے بھیجنے بند نہیں کیے۔ یہاں معجزوں سے مراد وہ معجزے ہیں جو مطالبے کے مطابق معجزہ ہوتا ہے، کہ ہم یہ معجزہ چاہتے ہیں، اس کے مطابق معجزہ آئے۔ تو اللہ عالم محسوس یہی ہوتا ہے کہ پھر مطالبے کے مطابق معجزہ اللہ نے نہیں دیا۔ اگر اللہ نے مطالبے کے مطابق دینا ہوتا تو اللہ تعالیٰ صفا کو سونے کا بنا دیتے، جو وہ مطالبے کرتے تھے۔ تو بہرحال یہ جو اونٹنی والا معاملہ ہے، یہ اس قوم نے باقاعدہ مطالبہ کیا تھا، اللہ نے ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی بھیجی، تو اللہ نے فرمایا تم نے اس اونٹنی کا دھیان کرنا ہے اور تم نے اس اونٹنی کو پانی پلانا ہے۔ اب کہا جاتا ہے اللہ عالم کہ وہ اونٹنی کافی بڑی تھی، اللہ کی نشانی تھی، اس کو اللہ کی اونٹنی کہتے ہیں۔ تو ایک دن، یہ بات قرآن میں موجود ہے، قرآن کی باقاعدہ صریح آیت میں موجود ہے، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی تھی تالاب کا یا جو بھی ان کے پانی ذخیرہ کرنے کی جگہ تھی، اور ایک دن پوری قوم پانی پیتی تھی۔
لیکن جس دن وہ پوری قوم پانی نہ پیتی اس دن وہ قوم پھر اس اونٹنی کا دودھ پیتی تھی۔ قرآن کریم میں یہ بات موجود ہے، حضرت صالح علیہ السلام نے کہا، سورہ شعراء میں موجود ہے، قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم۔ حضرت صالح علیہ السلام نے جب ان کے مطالبے کے مطابق اونٹنی پیش کی ان کے سامنے تو کہا یہ اللہ کی اونٹنی ہے، لہا شرب، ایک دن وہ پیے گی، وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ معلوم، اور ایک معلوم دن تم پیو گے۔ تو پتہ لگا کہ وہ اونٹنی اتنی بڑی تھی کہ وہ پورا پانی ایک دن وہ پی لیتی تھی اور ایک دن قوم پانی پیتی تھی۔ اب اس دن پھر قوم، جس دن اونٹنی پانی پیتی تو کیا اس دن قوم پیاسی رہتی تھی؟ مفسرین نے لکھا ہے واللہ عالم کہ پھر قوم اس دن اونٹنی کا دودھ پیتی تھی۔ اونٹنی اللہ کی نشانی تھی، خاص اونٹنی تھی۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا حضرت صالح علیہ السلام نے کہ اللہ کی اونٹنی ہے جو تمہارے مطالبے پر اللہ نے بھیجی ہے، اب تم نے اس کے پینے کا دھیان کرنا ہے اور تم نے اس کی عزت کرنی ہے۔ فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے جھٹلا دیا اس کو۔ کس کو جھٹلا دیا؟ جی اونٹنی نہیں، اگر اونٹنی ہو تو پھر فَكَذَّبُوهَا ہونا چاہیے کیونکہ اونٹنی مؤنث ہے، لیکن یہاں مذکر کی ضمیر ہے، تو گویا کہ حضرت صالح علیہ السلام کو، حضرت صالح علیہ السلام کو اور جو وہ معجزے تھے ان کی تمام باتوں کو اس قوم نے جھٹلا دیا۔ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے اس کے۔ اب ہا یہ مؤنث کی ضمیر ہے، کس کے پاؤں کاٹ ڈالے؟ اونٹنی کے۔ اب اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، وہ اونٹنی کافی بڑی تھی تو اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے، پہلے پاؤں کاٹے اور پھر بعد میں اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ ٹھیک ہے، صرف پاؤں نہیں کاٹے، پاؤں کاٹنے کے بعد اس اونٹنی کو انہوں نے قتل بھی کر دیا۔ تو اور یہ کام پوری قوم نے نہیں کیا تھا، یہ کام اس قوم کے ایک شخص نے کیا تھا، وہ شخص جو سب سے بدبخت تھا، اس کا نام بھی تفسیروں میں لکھا ہے قدار بن سالف۔ چلیں اذان کے بعد میں بیان کرتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور جو انہوں نے مطالبے پر اونٹنی مانگی تھی ان کے اس معجزے کو بھی جھٹلا دیا، اور اس اونٹنی کا دھیان کرنے کی بجائے، اللہ کی اونٹنی، اس کا دھیان کرنے کی بجائے انہوں نے اس کے پاؤں کاٹ ڈالے اور پاؤں کاٹ کر انہوں نے اسے قتل کر دیا۔ اور یہ کام کس نے کیا؟ یہ کام ان کے سب سے بدبخت شخص نے کیا، لعنتی شخص نے، جس کا نام قدار بن سالف تھا۔ اسرائیلیات وغیرہ میں اس کا نام قدار بن سالف ہے، واللہ عالم۔ ہم تو تصدیق و تکذیب نہیں کر سکتے، بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ لعنتی شخص سب سے بدبخت شخص تھا اس قوم کا۔ یہ شخص جو ہے اٹھ کھڑا ہوا تھا اور اس شخص نے سب سے پہلے یہ جرت کی۔ باقی لوگ جرت نہیں کرتے تھے، اگرچہ انکار انہوں نے بھی کیا، لیکن انہوں نے جرت نہیں کی کہ وہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچائیں، انہیں ڈر لگتا تھا۔ لیکن جب کوئی شخص جری ہو جاتا ہے اللہ کے نافرمانی پر، پھر وہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر کئی دفعہ جرت بھی کرتا ہے اور وہ کہتا کچھ نہیں ہوگا۔ تو اس شخص نے جرت کی، پاؤں کاٹ ڈالے۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے اس پاؤں کاٹنے کی نسبت پوری قوم کی طرف کی ہے، اگرچہ یہ کام اس شخص نے کیا تھا جس کا ذکر آیت نمبر 12 میں ہے۔ قرآن کریم کے کئی اور مقامات پر بھی اللہ نے اس شخص کا ذکر واحد کے صیغے سے کیا ہے۔ یہ سورہ قمر کے اندر بھی ذکر ہے یہ قوم سمود کے واقعے کا، انا مرسل الناقۃ فتنۃ لہم فارتقبہم واصطبر، ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں۔ یہ قوم سمود کا قصہ ہے سورہ قمر کے اندر، آیت نمبر 27۔ ہم اونٹنی بھیجنے والے ہیں جو ان کے لیے ایک آزمائش ہے، فارتقبہم، بس انتظار کریں ان کا اور صبر کریں۔ اللہ نے حضرت صالح علیہ السلام کو حکم دیا، ونبئہم، اور انہیں بتائیں، ان الماء قسمۃ بینہم، کہ پانی ان کے درمیان تقسیم ہوگا، ایک دن اونٹنی اور ایک دن قوم۔ کل شرب محتضر، ہر شخص اپنے پینے کے وقت حاضر ہو جائے۔ فنادوا صاحبہم، انہوں نے اپنے ساتھی کو پکارا۔ فتعاطى فعقر، بس اس شخص نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ تو یہ کس نے پاؤں کاٹے تھے؟
یہ اس شخص نے جو سب سے بدبخت شخص تھا، قدار بن سالف، اس نے پاؤں کاٹے، ان کے ساتھی نے، ان کے پیش جو کفر میں اور نافرمانی میں اور مخالفت میں پیش شخص تھا، اس نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ اور یہاں بھی اشارہ ہے آیت نمبر 12 میں، جب ان کا سب سے بدبخت شخص کھڑا ہوا تو یہ ایک شخص تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہاں پاؤں کاٹنے کی نسبت سب کی طرف کی ہے کہ اس پوری قوم نے پاؤں کاٹ ڈالے۔ کاٹے ایک شخص نے تھی، ہمت ایک شخص نے کی، باقی لوگ انہوں نے انکار نہیں کیا، وہ اس کے ساتھ شریک تھے، اگرچہ ڈرتے ہوئے وہ آگے نہیں بڑھے۔ ایک شخص جو بدبخت تھا، زیادہ جرت مند تھا، وہ آگے بڑھا اور اس نے یہ وار کیا، تو اللہ نے اس کی نسبت تمام لوگوں کی طرف کی ہے، جس سے پتہ لگتا ہے کہ اگر کوئی شخص برائی کرے اور باقی لوگ اس برائی کی نفی نہ کریں، باقی لوگ اس کی خاموش تائید کریں، تو وہ سب لوگ اس برائی میں برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ یہ اس آیت کریمہ سے ثابت ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ اونٹنی کے ساتھ جو انہوں نے معاملہ کیا، اس معاملے کی نسبت پوری قوم کے ساتھ کی ہے کہ اس پوری قوم نے یہ معاملہ کیا، حالانکہ اس شخص نے یہ معاملہ کیا تھا جو سب سے بدبخت تھا۔ جو آگے بڑھا وہ بڑا مجرم تھا، وہ ان کا سردار تھا، وہ کفر میں اور جرت میں پیش تھا، لیکن اللہ نے پھر اس عمل کی نسبت سب پوری قوم کی طرف، پوری نافرمان قوم کی طرف کر دی ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں بھی ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کچھ لوگ خیر کا کام کرتے ہیں، پیش ہوتے ہیں خیر کے کام میں، کچھ لوگ شر کا کام کرتے ہیں، وہ شر کے کام میں پیش ہوتے ہیں۔ زیادہ تر اکثریت جو ہے وہ نہ بذات خود خیر کا کام کرتی ہے، نہ بذات خود شر کا کام کرتی ہے، لیکن کچھ لوگوں کی حمایت، خاموش حمایت جو ہے وہ خیر کے کام کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے، اور کچھ لوگوں کی، بلکہ زیادہ تر لوگوں کی خاموش حمایت شر کا کام کرنے والوں کو حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ خاموش حمایت کرنا، کسی کے پیٹھ کے پیچھے ہونا اور کسی کی حمایت کرنا اور کسی کے کام پر مطمئن ہونا، یہ کوئی ہلکی چیز نہیں ہے۔ جو بندہ پیش ہو اگر خیر کے کام میں تو اس کو ثواب زیادہ ملے گا، لیکن جو بندہ اس کی بیک پر ہے اور اس کی حمایت کر رہا ہے، وہ بھی اس ثواب میں شریک ہے، اگرچہ جو پیش شخص ہے وہ ثواب میں زیادہ ہے۔ اسی طرح جو لوگ برا کام کرتے ہیں تو وہ سب سے بدبخت ہوتے ہیں کہ وہ اللہ کی نافرمانی میں اور بدبختی میں اور جرت میں وہ پیش ہوتے ہیں۔ اللہ نے یہاں سب سے بدبخت شخص کہا ہے، اشقا، اس کو زیادہ برا اللہ نے کہا ہے، لیکن پھر وہ جو اس کا عمل ہے، اس عمل کی نسبت اس کے سب حمایتیوں کی طرف کر دی، تو باقی لوگ بھی اس جرم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، اگرچہ جو پیش ہوتا ہے، جو عملاً ہوتا ہے، وہ اس کا گناہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے حضرت عائشہ پر جب الزام لگا تو اللہ نے فرمایا والذی تولی کبرہ منہم لہ عذاب عظیم، جس شخص نے اس پورے کام کا بیڑا اٹھایا، جس شخص نے اس کام کی ابتدا کی، عبداللہ بن ابی رئیس المنافقین، اس کے لیے یہ بہت بڑا عذاب ہے، اگرچہ وہ عذاب باقی لوگوں کے لیے بھی ہے جو اس کے ساتھ شریک ہو گئے، عملاً شریک ہوئے الزام لگانے میں، یا جو اس کی خاموش حمایت کرتے رہے، وہ بھی جنہوں نے اس کا انکار نہیں کیا۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کئی دفعہ تو کچھ لوگ خیر کے باقاعدہ اعلان کام کرنے والے ہوتے ہیں، کچھ لوگ شر کا کام کرنے والے ہوتے ہیں، تو یہ تو اپنے اپنے عمل کا جو بھی بدلہ ہے وہ اللہ کے ہاں پائیں گے، لیکن یہ جو خاموش اکثریت ہوتی ہے، اس اکثریت وہ یہ نہ سمجھے کہ ہم نہ ان کے ساتھ ہیں نہ ان کے ساتھ ہیں، جس کی ہمدردیاں اور جس کی حمایت جس کے ساتھ ہے وہ اس کا انجام اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اگر ایک بندہ خیر عملاً اپنے ہاتھ سے خیر کا کام نہیں کرتا، اپنی زبان سے خیر کا کلمہ نہیں کہتا، تو کم از کم آخری درجہ یہ ہے کہ وہ دل سے خیر کو اچھا سمجھے۔ اگر ایک بندہ دل سے خیر کو اچھا نہ سمجھے، دل میں بھی برا سمجھے، تو پھر حدیث مبارکہ کے مطابق وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ، پھر ایسے شخص کے دل میں رائی برابر ایمان نہیں ہوتا۔ تو یہ بات بہت اہم ہے، یہ ہمیشہ ہر دور میں خیر اور باطل کی کشمکش ہوتی ہے۔ کچھ لوگ پیش ہوتے ہیں خیر کے کام میں اور شر کے کام میں، وہ تو اپنا اپنا انجام پائیں گے، نیک یا بد، لیکن جو خاموش اکثریت ہے وہ دیکھے کہ اس نے
اگرچہ نیکی کا کام میں باقی لوگوں کو بھی آگے آنا چاہیے اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، لیکن اگر کوئی نہیں آتا تو کم از کم دل سے تو اچھے لوگوں کی حمایت کرے، اچھے لوگوں کو برا نہ کہے۔ جو دل سے بھی اچھے لوگوں کی حمایت نہ کرے تو پھر ایمان نہیں ہے، پھر ایمان ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ گویا کہ برے لوگوں کے ساتھ برابر کا شریک ہے، اگرچہ جو پیش ہیں ان کا گناہ زیادہ ہے لیکن وہ تقریباً برابر کا شریک ہے۔ جیسے یہاں اللہ تعالیٰ نے پوری قوم سمود کو اونٹنی کو پاؤں کاٹنے میں اور اونٹنی کو قتل کرنے میں اس کی نسبت پوری قوم کی طرف کی ہے۔ اور وہ جو جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی تھے، قرآن کریم میں اللہ نے کئی مقامات پر جو پرانے یہودیوں کے عمل تھے ان پرانے یہودیوں کے عمل کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کی طرف کی۔ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت دی، یہودی کہنے لگے نہیں ہم تو بنی اسرائیل کے انبیاء پر ایمان لاتے ہیں، ہم تو بنی اسماعیل کے انبیاء پر ایمان نہیں لاتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، پہلے پارے میں جب ان سے کہا گیا کہ پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا ہے تو وہ کہنے لگے قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، کیا آیت ہے جی، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، سورہ بقرہ آیت نمبر 91، جب ان سے کہا جاتا ہے یعنی یہودیوں سے ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا تو وہ کہتے ہیں نہیں ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوا، یعنی جو ہمارے نبیوں پر بنی اسرائیل پر نازل ہوا ہم تو اس پر ایمان لائیں گے، اور جو اس کے علاوہ ہے ہم تو اس کا انکار کریں گے۔ یہ بنی اسماعیل کے نبی ہیں، یہ تو ہمارے نبی نہیں ہیں، ہم تو اپنے اوپر اترنے والی وہی پر ایمان لائیں گے جو موسیٰ پر اتری، جو ہمارے نبیوں پر اتری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ حالانکہ وہ حق ہے جس کا وہ انکار کر رہے ہیں، اب اللہ نے جواب کیا دیا ان کو، قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ، چلو اگر تم کہتے ہو کہ ہم بنی اسماعیل پر اترنے والی ما انزل اللہ کو نہیں مانیں گے، ہم تو بنی اسرائیل پر اترنے والے ما انزل اللہ کو مانیں گے، تو اللہ فرماتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے جو تم میں اترے، جو بنی اسرائیل میں نبی اترے وہ تم ہی میں نبی اترے تھے، تم کہتے ہو نہیں ہم بنی اسرائیل پر اترنے والی وحی کو مانیں گے، بنی اسماعیل پر اترنے والی وحی کو نہیں مانیں گے، تو تم یہ بتاؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو مخاطب کیا جا رہا ہے کہ تم نے نبیوں کو قتل کیوں کیا؟ اب آپ مجھے بتائیے کہ ان یہودیوں نے تو قتل نہیں کیا تھا، ان کے تو آباء و اجداد نے قتل کیا تھا۔ اصل میں چونکہ یہ اپنے آباء و اجداد کے حامی تھے، اپنے آباء و اجداد کی حمایت کرتے تھے، تو اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودیوں کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ تمہارا دعویٰ غلط ہے کہ ہم بنی اسرائیل کے نبیوں پر ایمان لائیں گے، بنی اسرائیل پر اترنے والی وحی پر ایمان لائیں گے، بنی اسماعیل پر اترنے والی وحی پر ایمان نہیں لائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ پہلی بات ہی غلط ہے، اللہ کی وحی کو ماننا چاہیے، چاہے وہ بنی اسرائیل پہ اترے چاہے بنی اسماعیل پہ اترے۔ اگر تم دعویٰ کرو نہیں جی ہم تو بنی اسرائیل کے نبیوں پر جو وحی اتری اس کو مانیں گے، تو تم نبیوں کو قتل کرتے رہے، تم ہی پر وہ نبی اترے تھے، تو نبیوں کو قتل تو انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ تو ان کے آباء و اجداد نے کیا تھا، چونکہ وہ اپنے آباء و اجداد کی حمایت کرتے تھے، وہ ان کے دل سے حامی تھے، تو گویا کہ نبیوں کو قتل کے جرم میں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے یہودی بھی شریک ہیں۔ تو یہ بات بہت اہم ہے کہ ہماری ہمدردیاں اور ہماری حمایت کس کو حاصل ہے، ہماری جذبے اور ہماری دعائیں اور ہماری حمایت کس کو حاصل ہے؟ جس کو حاصل ہوگی ہمارا شمار انہیں میں ہوگا۔ فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا، پس انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلا دیا اور انہوں نے پاؤں کاٹ ڈالے، حالانکہ کاٹے اس قدار بن سالف نے تھے بدبخت نے، لیکن اللہ نے پوری قوم کی طرف نسبت کی۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا، بس تباہی ڈال دی ان کے اوپر ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے، اس اونٹنی کو قتل کرنے کی وجہ سے اور دیگر جو ان کے کفر و شرک تھا۔ فَسَوَّاهَا، بس اللہ نے برابر کر دیا اس کو، کس کو برابر کر دیا؟ یعنی زمین کو ان کے اوپر برابر کر دیا، اللہ نے اس قوم کو تباہ کر دیا، اور ان کو اللہ نے جو ہے وہ زلزلے کے ذریعے اور چیخ کے ذریعے تباہ کر دیا، اور ان کے اوپر زمین کو برابر کر دیا۔ ایک محاورہ ہے، بالکل تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وَلَا يَخَافُ عُقْبَاهَا، اور نہیں وہ ڈرتا، یعنی اللہ تعالیٰ عُقْبَاهَا، اس کے انجام سے۔ کس کے انجام سے؟ یعنی جب اللہ کسی قوم کو سزا دیتا ہے تو اس سزا کا انجام کیا ہوتا ہے؟ کیا جس قوم کو سزا ملی ہے اس قوم کے حمایتی پھر اللہ سے لڑیں گے اور پھر وہ اللہ کے مخالف ہو جائیں گے؟ اللہ جب کسی قوم کو سزا دیتے ہیں تو اللہ اس سزا کے انجام سے کبھی نہیں ڈرتے۔ دنیا میں کیا ہوتا ہے جب کوئی شخص کسی قوم پر حملہ کرتا ہے تو اگر اس قوم کا نقصان بھی کر لے تو اس قوم کے حمایتی نتیجے میں اس قوم کے خلاف ہو سکتے ہیں،
لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی قوم کو تباہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے انجام سے کبھی نہیں ڈرتا. اللہ کو نہیں ڈر ہوتا کہ اس قوم کے حمایتی بعد میں اللہ کے بالمقابل صف آرا ہو جائیں گے، اللہ کے بالمقابل اکٹھے ہو جائیں گے، اللہ کو نقصان کریں گے. اللہ کا تو کوئی نقصان نہیں کر سکتا. تو اللہ جب کسی قوم کو سزا دے، کسی قوم کو ہلاک کرے، اللہ کبھی اس کے انجام سے نہیں ڈرتا. اللہ کو کسی بات کا ڈر نہیں ہوتا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.